میں سب سے پہلے جواد بھائی ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو نام ہے اور اگر دین اسلام میں دیکھا جائے، ہماری شریعت میں دیکھا جائے تو کتنی اہمیت ہے اچھے ناموں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ او کما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا جو پہلا حق جو شریعت مطہرہ نے اس کے والد پر معین فرمایا وہ یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. دیکھیے جب بھی ہم نام پکارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسم ہوتا ہے، ایک مسمہ ہوتا ہے جس کا نام رکھا جا رہا ہے. اسم اور مسمہ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ بچے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی فطرت پر پیدا فرمایا ہے. وہ بچہ جس کا آپ نے بھی نام روحان رکھا، زین رکھا، عمران رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، محمد رکھا، ابھی وہ بچہ چند دنوں کا ہوتا ہے. آپ اس کے نام سے اس کو کال کریں، اس کو بلائیں تو وہ بچہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ بچہ آپ کی طرف جو ہے وہ فوراً متنبع ہو جاتا ہے. اللہ نے کیسا کنیکشن پیدا فرمایا. اب وہ بچہ اس نام کے یقیناً اثرات لے رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم نے وہاں پر لے دے کر چند ایک چیزیں بچی تھیں، اس کو بھی ہم نے اٹھا کر جو ہے وہ معاشرے کی عزت میں ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں بس اللہ نے بچہ دے دیا، اب میری مرضی اس کا میں جو حال رکھوں. حالانکہ پہلا حق جو حضور نے فرمایا کہ والد پر اولاد کا ہے وہ یہی ہے. یہاں ہمارے یہاں پہلا ہی حق ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے بچوں کے نام ایسے ہوں جیسے کوئی موبائل سیریز ہے. اگر پہلے کا نام یہ رکھا تھا تو اس کی این کی سیریز چل رہی ہے، وہ اس کا ایس پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے رائم کرے. ہاں کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ بس وہ دیکھ لیا نام. اب اس کو نہیں دیکھیے ممکن نہیں کہ ڈراموں میں سارے نام ایسے ہیں جس کو ہم منع کریں. اچھے نام بھی رکھے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو بامانہ نام ہے. سب سے پہلی بات نام بامانہ ہو، اسلامی ہو اور وہ ہو جنہیں محبوب فرمایا گیا. حدیث میں آیا افضل الاسماء ما سمیہ بالعبودیت، سب سے افضل نام ہوئے جن میں عبودیت کی جھلک ہو. عبداللہ ہے، عبد الحنان ہے، عبد المنان ہے. مجھے معاف کریں جملہ کہنے دیجئے، مجھے اگر نہ کہا تو زیادتی ہوگی. آج یہ ہم نے لوگوں کہتے ہوئے سنا ہے کہ نام پرانے ہو گئے، نعوذ باللہ، جن میں عبدیت ہے. جس نام سے ہم نے قیامت میں اٹھایا جانا ہے. جنازے کی چوتھی تکبیر میں نام نہیں ہوتا یہ فلاں صاحب ہیں فلاں افسر ہیں. اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ یہ تیرے غلام کا بیٹا غلام ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. ایک شخص حضور کے پاس آیا، افضل اسما کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل الاسماء اسماء الانبیاء، انبیاء کے نام سب سے افضل ہیں. سب سے پہلے ترتیب یہاں سے شروع کریں. پھر روایت میں آیا کہ من ولد لہ ثلاثۃ بنین ولم یسم احدہم محمدا فقط جفانی. حضور نے فرمایا جس کے 3 بیٹے ہو گئے اور اس نے اگر میرے نام پر نام نہ رکھا، نعوذ باللہ اس نے مجھ محمد پر جفا کی ہے، ظلم کیا ہے. تو جس گھر میں نام محمد لیا جائے، حدیث میں آیا کہ جس گھر میں کسی کا نام محمد ہو، یصبح اہلہ بخیر و یمسون بخیر، اس گھر والے صبح بھی خیر سے کرتے ہیں، شام بھی خیر کرتے ہیں. اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نام محمد رکھنا چاہیے اگر بیٹا پیدا ہو. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر جس کے 3 بیٹے ان میں سے ایک کا نام بھی نہ رکھا. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے ہم بات بھی کریں تو یہاں پہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو علامہ بھائی ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ ناموں کی تقریم بھی تو بہت زیادہ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماں اس نام کو کیسے بلا رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو دیسی ہاؤس ہولڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے نام ویسے بڑے بدل دیے جاتے ہیں اور ان کو لاڈ کے چکر میں ہم دیکھتے ہیں ان کے نک نیمز بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مائیں جب غصہ کرتی ہیں تو ان کا نام لے کے، اگر ایسے کہ بڑے بڑے نام ہو تو اس کے بعد جیسے اگر بچوں کو برا بولتی بھی ہیں، کوئی گالی بھی دیتی ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی بڑی ذرا ذمہ داری ماں باپ کی بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایسے اچھے نام رکھو تو بچوں سے گفتار بھی تھوڑی اچھی رکھو. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. تمام سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ناموں سے، آپ کے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارے گا، تو اپنے نام کو اچھا رکھیں، اس کا چناؤ اچھا کریں. جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر میں نام رکھے جاتے ہیں، لاڈ پیار میں کئی نام دیے جاتے ہیں، تو لاڈ پیار میں آپ نام دے سکتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی عند اللہ الاسماء، اللہ نے میرے کئی نام رکھے، اس میں سے میرے 10 نام انتخاب فرمائے. انا محمد و احمد والماہی والحاشر و طٰہٰ و یاسین والعاقب و ابو القاسم. 10 نام اللہ کے رسول نے رکھے. ہاں باپ بیٹے کو کہتا ہے میرا چاند ہے، میرا لڈو ہے، میرا لاڈلا ہے، تو اس سے کہنے سے کوئی ممانعت نہیں. اللہ کے رسول کے بھی اللہ نے نام رکھے پیار کی وجہ سے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے کئی نام رکھتے ہیں.
دیکھیں اگر شاعر ہوتا ہے تو اپنی شاعری میں محبوبہ کے کئی نام دیتا ہے اور اس کو چاند بھی کہتا ہے، سورج بھی کہتا ہے، تشبیہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا قد علمنا ما حق الوالد علی الولد، اے اللہ کے رسول یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ باپ کا کیا حق ہے اولاد پر، ومل حق الولد علی الوالد، مگر بیٹے کا حق ہمارے اوپر کیا ہے یہ بھی آپ ہمیں فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا ان یحسن اسمہ و ادبہ، ایک تو اس کو اچھے نام اس کا رکھا جائے اور اس کے اچھے آداب سکھائے جائیں، ٹھیک ہے، نام آپ کی شناخت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی دے رہا ہوتا ہے ماں باپ اولاد کو تو وہ نام ہوتا ہے۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام حسن رکھیں۔ تو نام کا انتخاب پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کیسا نام رکھتے ہیں، اس کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ اس میں کوئی اگر آپ کہیں تو میں اس کو کنٹینیو کروں۔ بالکل جی، میں اس پہ آپ کو کھلاؤں گی، میں لیکن ویسے آپ کے پاس میں آپ چاہوں گی وہ جیسے ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جن سے پیار ہو آپ ان کے 100 قسم کے نام ان کو، جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنے ناموں سے پکارا، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم نا تھوڑے سے دیسی اور ہم ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب میں نے بہت سارے سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ محمد کا پھر آگے سے نک نیم مومی کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنا ضروری ہے یہاں پہ، جیسے اگر ہم اتنے بڑے بڑے نام رکھتے ہیں، حسین نام رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد رکھتے ہیں، تو پھر آگے ناموں کا احترام بھی تو ضروری ہو جاتا ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کیا کہنا، کتنے پیارے نام ہیں جو آقا فخر موجودات حضور والا سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ ملتا ہے پہلو کہ سب سے پیارا نام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا رکھا ہے، اور اپنے کسی محبوب کو یہ علم دیا ہے کہ اس کا یہی نام رکھنا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے یہ نام رکھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ نام اللہ نے صیغہ اعراض میں رکھا ہوا تھا، کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ پھر اس وقت اس عرب کے دور کے حساب سے لوگ عبداللات، عبدالعزیٰ اس طرح کے نام رکھتے تھے جو بتوں سے جڑے ہوئے تھے، کہ وہ اپنی بھی نسبت بتاتے تھے نا۔ ہاں، اور اس گھرانے کو دیکھیں کہ ان کے والد گرامی کا نام جناب حضرت عبداللہ ہے، یعنی کہ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور نے پسند فرمایا یہ دو نام عبد الرحمن اور عبداللہ، تو ان کے والد کا نام بھی اسی عبدیت کے اوپر ہے۔ مگر میں ایک چیز تکرار کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور والا نے بے شک یہ قول فرمایا یہ نام اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن اور عبداللہ، مگر سنت وہ بھی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کیے جائیں، زندگی میں اس کو پریکٹیکلی کریں۔ اور آپ نے جو نام پریکٹیکلی رکھے ہیں وہ 3 نام ہیں، بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، یعنی خود آپ نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کے نام بگاڑ دیے جاتے ہیں یا مختلف شارٹ نیم سے، کیوٹ نیم سے، اور بچپن میں ان کو جو الگ نام دیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک تحقیق ہے۔ اگر بچے کا نام آپ نے بچپن میں وہ رکھ دیا ہے جو ابھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، علی ایک بھاری نام ہے، ایسے بہت سارے نام ہوتے ہیں جن کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ بچے کی صحت برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے ریپلیسمنٹ میں کوئی ایسا پیارا نام رکھ دیا جاتا ہے جو صرف اس کا شارٹ نیم ہوتا ہے۔ مگر یہ دیکھا جائے کہ اس نام کے اثرات اس پہ منفی پڑیں گے یا مثبت پڑیں گے۔ حضور والا جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس کا نام یثرب تھا، تکلیف والی جگہ، غم والی جگہ، جہاں بلائیں آتی ہوں، بیماریاں آتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا نام بدل دیا، آپ نے کہا مدینہ طیبہ، اور پھر وہ طیبہ یعنی تمام خوشبوؤں والی جگہ، راحتوں والی جگہ، پیار اور سکون والی جگہ، یہ واقعی آپ نے کر کے دکھایا، اور وہ جگہ ایسی ثابت بھی ہوئی۔ ایک صحابی جن کے دادا کا غالباً نام حزن تھا، آپ نے کہا یہ نام کیا ہے، یہ نام بدلو، تکلیف، غم، رونا دھونا، سہل نام رکھا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ نام زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ صلح حدیبیہ میں جو ایک شخص سامنے سے تشریف لائے، سہل، تو آپ نے ان کو یہ جملہ کہا کہ اب سہل آ گیا تو اب آسانیاں ہوں گی، یعنی اس نام کے معنی اور اس کی افادیت کا ذکر فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کا نام دیکھا کہ اس کا نام اسرم ہے، کاٹنے والا، آپ نے کہا اس کا نام ذرا رکھو۔ ناموں کے اثرات بہت پڑتے ہیں۔